بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا بھروسہ تھا اور ذمہ داری کے بڑے بڑے کام ان کو سپرد کرتے تھے۔ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، ایک اسٹیٹ کی پوری ذمہ داری ان کو دی تھی۔ کس قدر صحابی رسول تھے۔ جب یہ سواری پر سوار ہو کر یمن کی طرف نکلنے لگے، یمن کے لیے رخصت ہونے لگے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو ان کو ہم رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی دور چل کر جائے، ان کے سواری تک ان کو سوار پر بیٹھائے، یہ سنت ہے۔ یہ تو کم سے کم دروازے تک چھوڑ کر اپنے دروازے تک چھوڑے، یہ بھی سنت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ تھوڑی دور رخصت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی۔ پہلا تو فرمایا معاذ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، تم جہاں بھی ہو جس حالت میں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ سے معلوم چلا انسان کو ہر حالت میں، چاہے مالداری میں ہو جب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، غربت میں ہو جب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں صرف جنازے کو دیکھ کر ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، مردے کو دیکھ کر ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ایسا ڈر نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہم جب دکان میں جائیں جب بھی اللہ سے ڈرے، جب ہم لین دین کریں جب بھی اللہ سے ڈرے، جب ہم تجارت کریں جب بھی اللہ سے ڈرے کہ اگر میں تجارت میں جھوٹ بولوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس میری پکڑ ہو، کسی کو دھوکہ دوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس میری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کا ڈر ہر ہمیشہ ہمارے اندر ہو، اس لیے کہ اللہ کی نظر ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، جو اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، فرماتے ہیں ساری مخلوق، ساری چیزیں اس سے ڈرنے والی بن جاتی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، فرماتے ہیں ساری چیزیں ان کو ڈراتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا تو ساری چیزیں ان سے ڈرتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ سے شیطان بھی ڈرتے تھے، جنات بھی ڈرتے تھے، جانور بھی ڈرتے تھے، حیوانات بھی ڈرتے تھے، انسان بھی ڈرتے تھے، ہر ایک مخلوق صحابہ سے ڈرتی تھی۔ اور آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تو ساری چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہے۔ آج تو ہم کتوں سے بھی ڈر رہے ہیں، آج تو ہم انسان سے ڈر رہے ہیں، انسان ہر ایک مخلوق سے ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کر لیا کرو، جب گناہ صادر ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص ایک عورت سے جا کر ملتا ہے، نہ وہ عورت اس مرد کو جانتی ہے نہ یہ مرد اس عورت کو جانتا ہے، وہ مرد اس عورت کو جا کر چھیڑتا ہے اور اس عورت کے بدن سے برابر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس عورت کے جسم سے برابر وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر فائدہ حاصل کیا ہے لیکن اس سے زنا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلا، ان کی باتوں سے یہ معلوم چلا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ زنا نہیں کیا لیکن عورت کے جسم سے فائدہ اٹھایا ہے اس مرد نے،
تو اب اس سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرے، کس طرح سے معافی حاصل کرے، کس طرح سے اس بلا سے، اس عذاب سے، اس گناہ سے نکلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے جانب سے وحی کا نزول ہوا اور یہ قرآن پاک کی آیت اتری، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں سروں میں اور رات کے ابتدائی حصے میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ، یہ عمل، یہ طریقہ صرف اسی آدمی کے لیے ہے کہ اور لوگوں کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل صرف اس آدمی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گناہ ہو جائے تو پہلا کام وضو کرے، نماز پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، ذکر کرے، استغفار پڑھے اور توبہ کرے، انشاءاللہ اس کے بعد گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ قیامت تک اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ اسی لیے تو صحابی سے اللہ رب العزت ایسے گناہ کرائے ہیں جس کا علاج آنے والی امت کو مل جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، انبیاء معصوم ہے، فرشتوں کی جماعت گناہوں سے پاک و صاف ہے، لیکن انسان ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیک عمل کر لو، نیکی گناہوں کو مٹا دے گا۔ تیسری بات فرمائی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اے معاذ، اللہ سے ڈرنا اور گناہوں کے بعد نیکی کرنا، تیسری بات لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ حدیث کا جملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہا، خالق الناس، لوگوں کے ساتھ کہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لوگوں سے مراد کافر، مشرک، یہودی، مجوسی، مسلمان، ہر ایک بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آج میرے بھائیو ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے کٹ رہے ہیں، لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق تھے، صحابہ کے وہ اخلاق تھے جن اخلاق کی بنیاد پر سارے عالم کے اندر اسلام کو اللہ رب العزت نے پھیلایا اور پہنچایا ہے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے جو مشرک آپ پر ظلم ڈھاتے تھے، جو آپ کو ستاتے تھے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مکے کی زندگی میں جو مشرکین آپ پر ظلم ڈھاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافی کا اعلان فرمایا تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہی مشرکین کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ تو یہ تین باتیں ہر ایک کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے، ہر ایک کو ان تین باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تین نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔